زمین ہلتی ہے وقت رک جاتا ہے، علی کا نام سن کر باطل خود جھک جاتا ہے۔ کبھی سنا ہے الفاظ نے وہ کام کیا ہو جو تلوار بھی نہ کر سکی۔ سنیے حضرت علی کا ایسا واقعہ جہاں الفاظ نے منکر کا دل بدل دیا ہو۔ ایک دن ایک مشہور نصرانی عالم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دربار میں آیا اور بڑے فخر سے کہا، اے علی، میں نے سنا ہے تم بڑے علم والے ہو، اگر تو نے میرے 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو میں مان جاؤں گا کہ آپ کا خدا بھی سچا ہے اور مصطفیٰ بھی سچا ہے۔ حضرت علی پاک محبت بھری آواز میں بولے، پوچھ، کیا پوچھنا ہے؟ پر اسے کیا پتا تھا یہ علی کا گھر ہے، مقام رفعت کی پہچان ہے، یہ علی کا گھر ہے، مقام رفعت کی پہچان ہے، جہاں ہر فرد خود ایک چراغ ایمان ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، پوچھ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ نصرانی عالم بولا، میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا تیرا رب موجود ہے؟ اگر ہاں تو اسے دیکھتے کیوں نہیں؟ اگر رب موجود ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا؟ سوال میں دم تو ہے یارو، لیکن سنیے حضرت علی نے کتنا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تجھ میں عقل موجود ہے؟ اگر ہاں تو پھر نظر کیوں نہیں آتی؟ کہنے لگا، میں عقل کو محسوس تو کرتا ہوں پر دیکھ نہیں سکتا، میں عقل کو محسوس تو کرتا ہوں پر دیکھ نہیں سکتا۔ یہ سن کر حضرت علی پاک مسکرائے۔ آپ نے فرمایا، جس طرح تو اپنی عقل کو محسوس تو کرتا ہے پر دیکھ نہیں سکتا، اسی طرح مومن بندہ اپنے رب کو محسوس تو کرتا ہے پر دیکھ نہیں سکتا۔ یہ جواب سن کر نصرانی عالم کے ہوش اڑ گئے اور وہ پھر بولا، اب اگر تو نے میرے دوسرے سوال کا جواب بھی دے دیا تو میں تجھے مان جاؤں گا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے، اگر وہ اللہ ایک ہے تو کائنات میں اتنی مخلوق کو کیسے سنبھالتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس طرح سورج کی روشنی ایک ہے مگر ہر کھڑکی سے الگ الگ انداز میں داخل ہوتی ہے۔ نصرانی عالم نے سوالات کیے علی سے، نصرانی عالم نے سوالات کیے علی سے، علی نے جوابات میں علم کا دریا بہا دیا۔ نصرانی عالم بولا، اب تو نے اگر میرے آخری سوال کا جواب بھی دے دیا تو میں کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لوں گا۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے، اگر اللہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر آزمائش کیوں دیتا ہے؟
اگر اللہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر آزمائش کیوں دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ آزماتا ہے، جس طرح سونا آگ میں تپ کر کندن بنتا ہے، اسی طرح اللہ آزمائش دے کر مومن کو چمکا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ آزمائش دے کر مومن کو چمکا دیتے ہیں اور منافق کو بجھا دیتے ہیں۔ یہ سن کر نصرانی عالم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہنے لگا اے علی، تیری باتوں میں روشنی ہے، تیری باتوں میں سچائی ہے اور دل کو سکون بھی ہے، لہذا گواہ رہو، لہذا گواہ رہو، لہذا گواہ رہو، میں اسلام قبول کرتا ہوں، لہذا گواہ رہو میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، یہ تھے حضرت علی جن کی زبان سے نکلے الفاظ لوگوں کے دلوں میں نور بن کر اترتے تھے۔ ان کا علم، ان کی بردباری اور ان کا کردار آج بھی اگر ہم ان کی سیرت کو اپنا لیں تو نہ صرف سوالوں کے جواب ملیں گے بلکہ زندگی کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔